السلام علیکم۔ اچھا، کیا وہ حدیث جو صدیوں سے مشہور ہے، مطلب جس کے بارے میں ہم میں سے ہر خاص و عام نے سن رکھا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنی اسناد اور راویوں کے لحاظ سے اتنی ہی مضبوط بھی ہے جتنی وہ زبان زد عام ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یعنی ہم نے اکثر اپنی محفلوں میں یہ بات سنی ہے، کتابوں میں پڑھی ہے، اور اسے بس ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہم بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں، لیکن آج کی ہماری اس گفتگو میں ہم اس روایتی سطح سے ذرا نیچے اتریں گے۔ آج کی اس تفتیش میں ہم نہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جو کسی بھی سسپنس یا کرائم ڈاکیومنٹری سے کم نہیں ہے۔ واو، کرائم ڈاکیومنٹری! یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ یہ اس مشہور روایت کی اسناد کا پوسٹ مارٹم کریں گے، یعنی ان کڑیوں کا جن کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ کوئی معمولی تجزیہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہم یہ تفتیش کن کی اینک سے کرنے والے ہیں؟ ہم یہ تفتیش ان عظیم ماہرین کی اینک سے کریں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے میں گزار دیں، مطلب امام بخاری، امام نسائی اور ابن حجر عسقلانی جیسے جرح و تعدیل کے ماہرین۔ اچھا، ایک منٹ، یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، جرح و تعدیل، یہ سننے میں بڑا بھاری بھرکم لگتا ہے۔ اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ جرح و تعدیل کا مطلب محض کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، ایک ایسا سخت ترین پیمانہ جو کسی بھی راوی کے کردار، اس کی یادداشت، اس کے اساتذہ اور اس کی سچائی کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے آج کل فورینزک والے بال کی کھال نکالتے ہیں؟ بالکل، یہ ماہرین صدیوں پہلے وہ کام کر رہے تھے جو آج کی جدید انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں۔ ہر انسان کا پورا پس منظر چیک کیا جاتا تھا۔ یہی بات نا سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ڈیجیٹل ڈیٹا بیس، پھر بھی ان ماہرین نے ہر راوی کا پورا کچا چٹھا نکال کر رکھ دیا۔ بالکل، اور انہوں نے کوئی رعایت نہیں برتی۔ اور دوستوں، ہماری آج کی اس تفتیش میں تھوڑی ہی دیر میں ایک ایسا کردار سامنے آنے والا ہے جسے ان ماہرین نے بغیر کسی لحاظ کے بدترین جھوٹا قرار دیا۔ وہ کون ہے اور اس نے اس قدر مشہور روایت میں کیسے جگہ بنا لی؟ اس معمے پر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ اور یہ معمہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ تو اس تفتیش کو ذرا منطقی انداز میں آگے بڑھانے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلی کڑی سے شروعات کرنی چاہیے۔ میرے پاس جو نوٹس ہیں ان کے مطابق سب سے پہلی سند حضرت عبداللہ بن عمر سے منسوب ہیں۔ تو ذرا بتائیے، جب ہم اس پہلی اسناد کا جرح و تعدیل کی خوردبین سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اچھا، جب ہم عبداللہ بن عمر کی اس روایت کی فائل کھولتے ہیں نا، تو سب سے پہلا نام جو کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ ہے عبد الرحیم بن زید۔ عبد الرحیم بن زید، صحیح۔ تو ان صاحب کا کیا مسئلہ تھا؟ آپ ذرا طریقہ کار سمجھیے۔ جرح و تعدیل کے امام جب کسی راوی کو پرکھتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جن اساتذہ کا نام لے رہا ہے، کیا وہ اس دور میں وہاں موجود بھی تھے؟ یعنی کراس چیکنگ ہوتی تھی۔ بالکل۔ کیا اس کی بتائی ہوئی باتیں دوسرے ثقہ یعنی سچے راویوں سے میل کھاتی ہیں؟ جب امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب الضعفاء میں، اور امام نسائی، ابن ابی حاتم اور امام ذہبی نے اس عبد الرحیم بن زید کا جائزہ لیا تو انہوں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ سنایا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے اسے غیر اہم، ضعیف اور یہاں تک کہ بدترین جھوٹا قرار دیا۔ رکیے ایک منٹ، اگر بنیاد میں ایک ایسا شخص موجود ہے جسے بدترین جھوٹا کہا جا رہا ہے، تو یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے ریت کی بنیاد پر ایک بہت بلند و بالا عمارت کھڑی کر دی ہو۔ بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے، ریت کی بنیاد۔ مطلب دور سے دیکھنے میں وہ عمارت بہت شاندار لگتی ہے نا، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جیسا ہی آپ اس کی بنیادوں کی تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اگر پہلا راوی ہی اتنا کمزور ہے تو کیا پوری سند وہی منہدم نہیں ہو جاتی؟ جی، وہ بالکل منہدم ہو جاتی ہے۔ اصول حدیث میں ایک بھی راوی کا جھوٹا ثابت ہونا پوری کڑی کو باطل کر دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس عمارت کی کمزوری صرف اسی ایک شخص تک محدود نہیں تھی۔ اچھا، کیا کوئی اور بھی تھا اس میں؟ جی، جب ماہرین نے اس سند کے مزید راویوں کو کھنگالا نا، تو ایک اور کردار سامنے آیا۔ اس کا نام تھا زید امی۔ زید امی؟ تو ان کے بارے میں ماہرین کا کیا خیال تھا؟ ابن عدی
جو کہ اس فن کے بہت بڑے نقاد ہیں، انہوں نے زید امی کی تمام روایات کا جائزہ لینے کے بعد واضح کیا کہ اس کی تمام روایات ضعیف ہے۔ واہ، یعنی ایک اور کمزور کڑی۔ جی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی عبداللہ بن عمر کی ایک دوسری سند میں ایک اور سنسنی خیز کردار کی انٹری ہوتی ہے، جس کا نام حمزہ جزری ہے۔ حمزہ جزری، اس نام کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ مطلب کیا یہ بھی پچھلے راویوں کی طرح صرف کمزور یادداشت کا مالک تھا یا معاملہ کچھ اور تھا؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات انسان جان بوجھ کر جھوٹا نہیں ہوتا، بس عمر کے ساتھ یا کسی اور وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ کمزور یادداشت ایک طبعی خامی ہے، لیکن حمزہ جزری کا معاملہ سراسر مجرمانہ تھا۔ مجرمانہ؟ وہ کیسے؟ امام بخاری کے نزدیک یہ شخص نامعلوم قسم کی روایات لاتا تھا، اور امام نسائی میں تو اسے متروک قرار دے دیا، یعنی اس کی روایات کو مکمل طور پر ترک کر دیا گیا۔ ترک کر دیا گیا، صحیح۔ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ جیسے عظیم محدثین نے بھی اس کی روایات کو رد کر دیا۔ لیکن جو سب سے سنگین بات ابن عدی نے بتائی نا، وہ یہ تھی کہ حمزہ جزری دراصل حدیث گھڑنے والا شخص تھا۔ حدیث گھڑنے والا؟ یعنی وہ اپنی طرف سے باتیں بناتا تھا؟ بالکل، وہ بھولتا نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتا تھا۔ یہ تو ایک مکمل تباہی ہے۔ مطلب ہم نے تفتیش شروع ہی کی اور پہلی کڑی میں ہمیں کمزور حافظے والے، بدترین جھوٹے اور باقاعدہ احادیث گھڑنے والے مل گئے۔ جی، یہی تو فورینزک تفتیش کا کمال ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کوئی کیوں حدیث گھڑے گا؟ لیکن خیر، اس پر تو ہم کسی اور وقت بات کریں گے۔ اگر پہلی سند کا یہ حال ہے تو کیا حضرت عمر بن خطاب سے مروی سلسلہ کچھ بہتر ثابت ہوگا؟ دیکھتے ہیں۔ ہمارے نوٹس میں اگلی کڑی انہی سے منسوب ہے، لیکن مجھے شک پڑ رہا ہے کہ شاید آگے کوئی ایسا راوی آنے والا ہے جو اس کہانی میں ایک بالکل نیا موڑ لائے گا۔ تو چلیں اب ہم حضرت عمر بن خطاب سے منسوب سند کی طرف چلتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اس کڑی میں ہمیں کوئی ٹھوس بنیاد مل جائے۔ جب ماہرین نے اس کے راویوں کا ڈیٹا بیس چیک کیا تو ایک انتہائی حیران کن بات سامنے آئی۔ کیا کچھ نیا پتہ چلا؟ مدار ہو گئے۔ کیا بات کر رہی ہیں؟ کون سے دو؟ جی ہاں، وہی عبد الرحیم بن زید اور زید امی، جن کے بارے میں ہم نے ابھی دیکھا کہ ماہرین انہیں بدترین جھوٹا اور ضعیف قرار دے چکے ہیں۔ حیرت ہے، یعنی وہی پرانے کھلاڑی نئے روپ میں آ گئے۔ بالکل، اور اس بار ان کے ساتھ ایک نیا ساتھی بھی تھا، نعیم بن حماد نامی راوی، جسے ابن جوزی نے صریحاً ضعیف قرار دیا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں میں ایک منطقی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ ایک عام انسان یہ سوچے گا کہ اگر ایک ہی روایت دو الگ الگ رستوں سے آ رہی ہے، یعنی عبداللہ بن عمر سے بھی اور عمر بن خطاب سے بھی، تو شاید وہ سچی ہوگی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا۔ ہاں، تو اگر ایک ہی راوی بار بار مختلف اسناد میں آ رہا ہے تو کیا وہ روایت کو مضبوط نہیں کرتا؟ مطلب جیسے دو کمزور دھاگوں کو ملا کر ایک مضبوط رسی بن جاتی ہے، یا پھر یہ پوری عمارت کو ہی گرا دیتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور علم الرجال کے اصول اس حوالے سے بہت سخت اور دلچسپ ہیں۔ دیکھیں، اگر دو راوی محض حافظے کے کمزور ہوں اور وہ ایک ہی بات بیان کریں تو بعض صورتوں میں وہ ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر راوی جھوٹا یا حدیث گھڑنے والا ثابت ہو چکا ہو تو وہ چاہے 10 مختلف اسناد میں جا کے کھڑا ہو جائے، وہ ہر سند کو تباہ کر دے گا۔ یعنی جھوٹ کا کوئی علاج نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس صاف پانی کے 10 گلاس ہوں اور آپ ہر گلاس میں زہر کا ایک ہی قطرہ ڈال دیں، تو کیا وہ گلاس مل کر پانی کو صاف کر دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، سب زہریلے ہو جائیں گے۔ بالکل، جرح و تعدیل کی روح سے ایک جھوٹے راوی کا مختلف اسناد میں پایا جانا روایت کو مضبوط نہیں کرتا، بلکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک منظم جال سازی ہے۔ آپ تک ایسی ہی دینی معلومات پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو دوستو، دو مشہور اسناد تو اس سخت تفتیش کے دوران بکھر گئیں۔ زہر کے قطرے نے پوری بالٹی کو خراب کر دیا۔ جابر کی ایک دوسری سند بھی ہے جس میں ایک راوی ابو سفیان ہے جسے ابن حزم نے ضعیف قرار دیا۔ اچھا، ایک اور ضعیف راوی؟ لیکن رکیے، اس کے بعد جو نام آتا ہے نا، اس نے تو حد ہی کر دی۔ اس راوی کا نام ہے سلام بن سلیم۔ سلام بن سلیم، ان کا کیا کارنامہ ہے؟
جب ماہرین نے اس کی تفتیش کی تو ابن حجر، ابن خراش اور ابن حبان جیسے جید محدثین نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا کہ یہ شخص من گھڑت احادیث بیان کرتا ہے۔ استغفر اللہ، من گھڑت؟ جی، اس پر تمام ماہرین کا اجماع ہے کہ یہ ایک جھوٹا راوی ہے، اور اسی سند میں ایک حارث بن گسین نامی شخص ہے جو دوبارہ نامعلوم نکلا۔ تو ابھی تک کی تفتیش میں ہم نے نامعلوم گواہ دیکھ لیے، من گھڑت احادیث لانے والے راوی دیکھ لیے، لیکن ذرا رکیں، ابھی ایک اور معمہ باقی ہے۔ جی بالکل۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسے انسان کی بات آگے بیان کر رہا ہو جس سے وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی ملا ہی نہ ہو؟ مطلب کیا پرانے زمانے میں کوئی ٹائم مشین تھی؟ ہاں، ٹائم مشین تو نہیں تھی، لیکن یہ ٹائم ٹریول کا ناقابل یقین معمہ کیا ہے، یہ ہم اگلے حصے میں سلجھاتے ہیں، کیونکہ میرے نوٹس کے مطابق اگلی سند عبداللہ بن عباس کی ہے، اور اسی میں کچھ ایسا ہی حیران کن انکشاف ہونے والا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ کڑی ہے جس نے واقعتاً ماہرین رجال کو حیران کر دیا۔ جب ہم عبداللہ بن عباس کی اسناد کی تفتیش کرتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے 3 اہم مشکوک کرداروں کی فائل آتی ہے۔ اچھا، 3 کردار۔ پہلا کون ہے؟ پہلا کردار سلیمان بن ابو کریمہ ہے۔ ابو حاتم رازی اور امام ذہبی جیسے سخت گیر محققین نے مکمل تحقیق کے بعد اسے ضعیف قرار دے کر اس کی روایات کو یکسر مسترد کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو مسترد ہو گیا۔ دوسرا کردار جویر بن سعید ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسے صرف 2 روایات سے جانا گیا، اور ان 2 روایات کا جب تجزیہ کیا گیا تو تمام محدثین نے اتفاق کر لیا کہ یہ شخص مکمل طور پر ضعیف ہے۔ یعنی کوئی ایک بھی اس کے حق میں نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ امام نسائی، احمد بن حنبل اور دارقطنی کے ہاں بھی اس کی روایات یکسر ترک کر دی گئیں۔ چلیں، ضعیف اور مسترد شدہ راوی تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تیسرا راوی کون ہے جس نے اس ٹائم ٹریول والے معامے کو جنم دیا؟ اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے بالکل ہی خلاف تھا؟ اس تیسرے راوی کا نام ہے ضحاک بن مزاحم۔ امام ذہبی اور ابن حجر نے جب اس کا پروفائل چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ ضعیف تو ہے ہی، لیکن یہاں بات کچھ اور تھی۔ کچھ اور تھی؟ مطلب کیا؟ شعبہ بن حجاج، جو جرح و تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں، اور دیگر محدثین نے جب تواریخ یعنی پیدائش اور وفات کے سالوں اور سفر کی تفصیلات کا باریکی سے جائزہ لیا نا، تو ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ کیا حقیقت؟ انہوں نے ثابت کیا کہ ضحاک نے تو عبداللہ بن عباس کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، ان کی کبھی ملاقات ہی ثابت نہیں ہوئی۔ واہ، کتنی حیرت کی بات ہے! مطلب بغیر ملاقات کے کوئی شخص کسی بزرگ کے حوالے سے اتنی بڑی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہی تو معمہ ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں نے فلاں تاریخی شخصیت سے یہ بات خود سنی ہے، اور تفتیش کے بعد پتہ چلے کہ جب وہ شخصیت حیات تھی تو یہ شخص یا تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا یا وہ شہر سے ہزاروں میل دور تھا، یہ تو فورینزک لیبارٹری میں ڈی این اے یا فنگر پرنٹس میچ نہ ہونے سے بھی بڑا ثبوت ہے۔ بالکل۔ یا تو وہ انسان جائے وقوع پر موجود ہی نہیں تھا۔ علم حدیث کی اصطلاح میں نا اسے انقطاع یا سند کا ٹوٹ جانا کہتے ہیں، اور آپ ان ماہرین کا کمال دیکھیں کہ وہ صرف نام نہیں سنتے تھے، وہ باقاعدہ ڈیموگرافکس اور ہسٹری چیک کرتے تھے۔ یعنی پورا جغرافیہ اور تاریخ چھان مارتے تھے۔ جی، جب 2 لوگوں کے درمیان زمان اور مکان کا فاصلہ ثابت ہو جائے اور ملاقات کی کوئی دلیل نہ ملے تو وہ کڑی وہیں ٹوٹ جاتی ہے اور روایت باطل قرار پاتی ہے۔ یہ سب جان کر ذہن واقعی تنگ رہ جاتا ہے کہ یہ تفتیش کس قدر سائنسی اور منطقی تھی۔ اب ہم اپنی اس تفتیش کے بالکل آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے آخری 2 مشہور اسناد باقی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک کی طرف منسوب ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہمیں یہاں سے کوئی ایک مضبوط کڑی مل جائے جو اس روایت کو کم از کم کوئی سہارا تو دے سکے۔ میری بھی یہی خواہش ہوتی، لیکن جب محدثین کی جیوری نے ابو ہریرہ کی سند کو پرکھا تو وہاں ایک راوی نمودار ہوا جس کا نام تھا جعفر بن عبد الواحد القادی الہاشمی۔ اچھا، تو اس کا کیا جرم تھا؟ اور یہاں معاملہ محض کمزوری یا بھول چوک کا نہیں تھا، یہاں ایک انتہائی جدید نوعیت کے جرم کا پردہ چاک ہوا۔ امام ذہبی، ابن حجر اور سیوطی نے اس راوی پر حدیث گھڑنے کے ساتھ ساتھ سرقہ کا سنگین الزام عائد کیا۔ ایک منٹ، سرقہ؟
اگر ہم اس لفظ کا لغوی معنی دیکھیں تو یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا اس نے روایات چوری کی تھیں؟ جیسے آج کل کے دور میں کوئی طالب علم کسی دوسرے کی اسائنمنٹ یا ریسرچ پیپر چوری کر کے اپنا نام لگا دے، جسے ہم انگریزی میں پلیجرزم کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست تشبیہ دی ہے۔ علم حدیث میں سرقہ کا بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ راوی کیا کرتا تھا کہ کسی مشہور اور مستند سند کو چراتا اور اسے کسی من گھڑت بات پر لگا کر آگے پیش کر دیتا۔ واہ، کیا دھوکے بازی ہے! یا پھر کسی دوسرے کی روایت کو لے کر اس پر اپنا نام لگا دیتا تاکہ لوگ اس کی علمی قابلیت سے متاثر ہوں۔ جعفر بن عبد الواحد اسی قسم کی سنگین دھوکہ دہی کا ماہر تھا، اور اسی وجہ سے علم الرجال کے نقادوں نے اس کا کڑا احتساب کیا اور اس کی تمام روایات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ صحیح۔ اور انس بن مالک کی سند کا کیا بنا؟ کیا وہ کڑی بھی کسی ایسے ہی سرقہ یا جال سازی کی بھیٹ چڑھ گئی؟ بدقسمتی سے انس بن مالک کی سند کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس کے فائل میں ایک نام بشر بن الحسین موجود ہے۔ بشر بن حسین؟ جی، جب دارقطنی نے اس پر جرح کی تو اسے متروک قرار دیا۔ لیکن ابو حاتم نے اس راوی کی تفتیش میں ایک اور خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ وہ کیا؟ انہوں نے واضح کیا کہ اس بشر بن الحسین نے زبیر بن عدی نامی ایک اور معتبر راوی پر صریح اور واضح جھوٹ باندھے ہیں۔ اچھا، دوسروں پر جھوٹ باندھتا تھا یہ؟ جی، یعنی یہ اپنے پاس سے کہانیاں گھڑتا اور انہیں مشہور راویوں کے ذمے لگا دیتا تاکہ اس کی بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ یہ سراسر بددیانتی تھی۔ یہ پوری تفتیش سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور شاید تھوڑا سا چبھتا ہوا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی فرمائیں۔ ہم نے دیکھا کہ علم الرجال کے اتنے بڑے بڑے اور جلیل القدر امام جیسے بخاری، نسائی، ابن حجر، دارقطنی اور ابن عدی، ان سب کا ان راویوں کے جھوٹے، نامعلوم، من گھڑت باتیں کرنے والے اور سرقہ کرنے والے ہونے پر اس قدر واضح اور غیر مبہم اتفاق ہے۔ بالکل مکمل اتفاق ہے۔ تو پھر یہ روایت کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ اتنی مشہور کیسے ہو گئی؟ اگر اس کی بنیادوں میں اتنی ریت اور دیمک تھی تو یہ صدیوں سے ہماری محفلوں، ہماری تقریروں اور ہماری گفتگو کا لازمی حصہ کیسے بن گئی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آنا چاہیے جو سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے، اور اس کا جواب علم الرجال کے ایک بہت بنیادی اصول میں چھپا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کسی بات کا عوام میں مشہور ہو جانا اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ایک جھوٹی خبر یا من گھڑت بات بہت تیزی سے پھیلتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ بات لوگوں کے جذبات یا ان کی عقیدت کو اپیل کر رہی ہو۔ صحیح، یعنی جذباتی لگاؤ کی وجہ سے لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ بالکل، لوگ جذبات میں آ کر اس کی سند یا اس کی بنیاد چیک نہیں کرتے اور بس اسے آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی بے شمار روایات ہیں جو شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئیں، لیکن جب جرح و تعدیل کے سنار نے انہیں اپنی کسوٹی پر رگڑا تو وہ محض کھوٹا سکہ ثابت ہوئیں۔ واہ! اس روایت کے ساتھ بھی بے عینہ یہی معاملہ ہوا ہے۔ یہ لوگوں میں تو بے حد مقبول ہو گئی، لیکن جب اسے محققین کی بے رحم عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کی ایک بھی کڑی تفتیش کا دباؤ برداشت نہ کر سکی۔ واقعی آج کی اس تفتیش نے ہمارے سامنے کئی دروازے کھولے ہیں۔ ہم نے علم الرجال کی اس فورنزک لیبارٹری میں جو کچھ دیکھا وہ محض تنقید نہیں تھی، بلکہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک منظم اور سائنسی طریقہ تھا۔ بے شک۔ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے شروعات کی، پھر حضرت عمر، جابر بن عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ اور آخر میں انس بن مالک تک تمام مشہور اسناد کا باری باری تجزیہ کیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ بنیاد کمزور تھی۔ بالکل۔ ہر ایک سند جب امام بخاری، نسائی، ابن حجر اسقلانی اور دارالقطنی جیسے عظیم تفتیشکاروں کے سامنے آئی تو اس میں کہیں جھوٹے اور ضعیف راوی ملے، کہیں مجہول اور نامعلوم کردار نظر آئے، اور کہیں تو بغیر ملاقات کے ٹائم ٹریول کر کے روایت کرنے والے سامنے آئے۔ جی بالکل، اور کہیں باقاعدہ احادیث چوری کرنے اور سرقہ کرنے والے پائے گئے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ مستند علم پر رکھی جانی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بھی بات کو منسوب کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کی تصدیق بہت ضروری ہے۔
بالکل 100% اتفاق سے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور غور طلب سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو آج کی اس گفتگو کے بعد ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی ان باتوں، ان کہانیوں اور ان روایات کی خود سے تحقیق کرنے کی زحمت گوارا کی ہے جنہیں ہم برسوں سے بلا سوچے سمجھے سچ مانتے آئے ہیں؟ کیا ہماری معلومات اور ہمارے عقائد کی عمارت ٹھوس اور مستند علم و رجال کے مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے، یا وہ محض سنی سنائی باتوں اور عوامی شہرت کے کھوکھلے سہارے چل رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سچائی کے ہر متلاشی کو اپنی ذات سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ ہم آپ تک ایسے ہی دینی معلومات پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ والسلام۔